وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے۔ سورہ مجادلہ کے شروع سے زہار کا ذکر ہو رہا ہے، اور زہار کا کفارہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ کل ذکر ہوا کہ زہار زہر سے ہے، پشت سے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی کسی بات سے ناراض ہو کر، غصے کے اندر پاگل ہو کر، وہ بیوی کو ماں کی طرح قرار دے، بیوی کو کہے کہ تو مجھ پر ماں کی پشت کی طرح ہے، آئندہ سے تیرا مجھ سے ایسے تعلق ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت۔ جاہلیت کے اندر عربوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ عرب لوگ ناراضگی کے اندر اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسلام آنے کے بعد، وحی اترنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان غصے سے پاگل ہو کر یہ دیکھے بغیر کہ میرے منہ سے نکلنے والا کلمہ اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے، غصے سے پاگل ہو کر کچھ بھی کہہ دے، حقیقت کے خلاف کوئی بھی بات کر دے، اپنی بیوی کو جسے اللہ نے اس کی بیوی بنایا ہے تو بیوی کو ماں کی طرح قرار دے، تو یہ بات تو ایک عقل مند شخص کے لیے، ایک مرد کے مردانگی کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح طلاق کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھے کہ عورتیں ان معاملات میں جذباتی ہوتی ہیں، وہ وقار کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتی،
جذبات کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، عورتیں جھگڑے کے اندر اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے جب اس قسم کی بات ہو۔ اصل میں اللہ نے عورتوں کا مزاج ہی اس طرح بنایا ہے۔ عورتوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو بچوں کے پالنے کے لیے عورتوں میں جذبات زیادہ ہیں، وہ جو مردوں میں نہیں ہیں، اور یہ عورتوں کے لیے یہ چیز ان کی فطرت کے اور ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ بچوں کے پالنے کے لیے یہ چیز بڑی مفید ہے۔ مرد بچوں کو نہیں پال سکتے جس طرح عورتیں پال سکتی ہیں، اور جس طرح وہ بچوں کو پیار سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں۔ عورتوں کا مزاج بنایا جو ان کے اللہ نے دائرہ کار رکھے۔ تو اللہ نے یہ جھگڑا کرنا اور جھگڑوں کے اندر فیصلہ کن کردار ادا کرنا، یہ عورتوں کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی نہیں ہے۔ نکاح طلاق کے فیصلے اور یہ فیصلے یہ بڑی ذمہ داری کے حامل ہوتے ہیں، لہذا اللہ نے یہ معاملات مردوں کے ہاتھ میں رکھے ہیں کہ مرد ان معاملات کو مردانہ وقار کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سر انجام دیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جس کی پرورش زیورات میں ہو اور وہ جھگڑے کے اندر اپنی بات بھی واضح نہ کر سکے۔ عام طور پر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو عورتیں اس میں کوئی حوصلے کے ساتھ، وقار کے ساتھ کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے یہ چیز ان کی فطرت میں، ان کی جبلت میں رکھی ہے، تو اللہ نے یہ معاملات مردوں کے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ لیکن اگر مرد ان معاملات میں عورتوں کی طرح کا کردار ادا کریں تو یہ بات مردوں کے لیے بڑی ہی عیب والی بات ہے، بڑی معیوب بات ہے۔ تو ایک تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جذبات کے اندر اور فوری مشتعل ہو کر انسان فیصلہ کرے۔ اللہ نے اس لیے مرد کے ہاتھ میں یہ معاملات نہیں دیے۔ تو جس طرح کوئی طلاق وغیرہ کی بات ہو وہ سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے، یہ دیکھ کر ہونی چاہیے کہ بیوی اس وقت کس کیفیت میں ہے، اسے اس وقت طلاق دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات رکھے ہیں، ان معاملات کا طلاق دینے سے پہلے، منہ سے الفاظ نکالنے سے پہلے جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات اشتعال کے اندر نہ ہو۔ اگر سوچ سمجھ کے بعد، غور و فکر کے بعد بھی مرد یہی سوچے کہ اب علیحدگی ہونی چاہیے، اب ہمارا اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے علیحدگی کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے اللہ ہر ایک کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب اگر علیحدگی ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے میاں بیوی علیحدہ ہونا چاہیں اور وہ سمجھیں کہ علیحدگی میں ہی بہتری ہے تو علیحدہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی طرف سے دے کر غنی کر دے گا۔ اللہ مرد کو نئی بیوی دے دے گا، بیوی کو نیا شوہر دے دے گا، بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، مرد کسی اور عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ طلاق کا معاملہ، اس میں بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس طرح یہ جھگڑوں کے اندر اس قسم کے الفاظ نکالنے میں بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس قسم کے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے، بیوی کو ماں قرار دے دیتے ہیں، ماں کی پشت کی طرح قرار دے دیتے ہیں، یا اس قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے ناپسندیدہ الفاظ ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کل وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ یہ لوگ کتنی منکر بات اور کتنی جھوٹی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو اپنی بیویوں کو مائیں قرار دے دیتے ہیں وہ بیویاں مائیں بن نہیں جاتی، ماں تو وہ ہوتی جس نے جنم دیا ہو۔ تو مردوں کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے۔ بہرحال اگر پھر بھی کسی سے یہ بات ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، کیا یہ طلاق ہوتی ہے؟ تو یہ طلاق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں بڑی منکر اور بڑی جھوٹی بات کہی ہے، ایک فضول بات کہی ہے، ایک شخص نے غور و فکر کیے بغیر، کنٹرول کیے بغیر، ایسے حالات میں مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ بات ہو رہی ہے، مرد کو ایسے جذباتی حالات میں اٹھ جانا چاہیے مجلس سے۔ اگر مرد مجلس سے نہ اٹھے، جس کمرے میں جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اس جھگڑے کو طول دینے کی بجائے عام طور پہ عورتیں کیا کرتی ہیں ان معاملات میں؟
عورتیں مردوں کو مزید غصہ دلاتی ہیں کہ 2 طلاق تمہارے پاس طلاق کا حق ہے، دیتے کیوں نہیں ہو، جو تم نے کرنا ہے کر لو. تو وہ عورتیں اس موقع پر جھگڑے کے اندر وہ انجام پر غور کیے بغیر مردوں کو ابھارتی ہیں، اور مرد کئی دفعہ کیا اکثر مرتبہ وہ غصے میں آ کر اشتعال میں آ کر دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ جذبات کے اندر بہہ کر اور عورتوں کے اشتعال دلانے پر یہ کام کر لیتے ہیں، یا اس قسم کے الٹے سیدھے الفاظ بول دیتے ہیں. اس موقع پر سب سے بہتر جو صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو جب معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں، اس انتہا پہ پہنچ جائیں، تو مردوں کو وہاں عقل مندی کرنی چاہیے کہ اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے کوئی لفظ کہے بغیر. اور اس مجلس سے اٹھنے میں نہ کوئی اس کی مردانگی پہ حرف آئے گا، نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا، کوئی اس کی عزت میں کمی بھی نہیں آئے گی، اس کی عزت زیادہ ہوگی. وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں نے تو غصہ دکھانا ہے، میں نے دبانا ہے، اگر میں نہ دباؤں تو میں مرد نہیں ہوں، یہ بیوی تو سر پہ چڑھ جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ اس موقع پر اٹھ جائے. اگر اس نے غصہ دکھانا ہے، وہ غصہ وہاں سے مجلس سے اٹھنے کے بعد، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد، 5 منٹ غور کرنے کے بعد دوبارہ آ کے غصہ دکھا سکتا ہے. کوئی اسے نہیں کہے گا کہ تم نے اس وقت غصہ دکھانا تھا، اب آ کر کیوں غصہ دکھا رہے ہو، اب آ کر کیوں غصہ کر رہے ہو. وہ اگر مجلس سے اٹھ جائے گا اور سمجھے کہ نہیں یہاں وہ مجھے بیوی کو ناراض ہونا چاہیے یا بیوی کو سمجھانا چاہیے، وہ اگر تھوڑا سا وقفہ ڈال لے گا، خود پانی پی لے گا، خود تھوڑا سا بیٹھ کر غور کر لے گا، تو وہ اس ہیجانی کیفیت سے نکل آئے گا جس ہیجانی کیفیت میں شیطان مرد سے غلط الفاظ نکلوا دیتا ہے. وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ پانی پیے اور 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے غور کرے الگ، اسے سمجھ آئے میں غلطی پر ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ سمجھے کہ نہیں میری غلطی ہے، مجھے اس معاملے کو بگاڑنا نہیں ہے. تو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ اس معاملے پہ فوری کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اگر وہ 5-10 منٹ کے لیے اس مجلس کو چھوڑ دے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے اور معاملہ وقار کے ساتھ کرے. اگر اس معاملے میں وہ جذبات کے اندر، ہیجان کے اندر معاملہ کرے گا تو اللہ نے اسی وجہ سے عورتوں کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی. اگر مرد نے وہی کام کرنا ہے تو پھر سارا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا. زبان سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بعض دفعہ انسان منہ سے ایسے الفاظ نکالتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ الفاظ انسان کو جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیتے ہیں. کچھ الفاظ انسان منہ سے نکالتا ہے، وہ صرف ان الفاظ کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. حدیث مبارکہ وَهَلْ يُكَبُّ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی لپٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اگر یہ جہنم میں نہیں لے جاتے تو پھر اور کیا چیز جہنم میں لے جاتی ہے. سب سے زیادہ انسان کو اس قسم کے الفاظ جو انسان ہیجان کے اندر، غصے کے اندر سوچے سمجھے بغیر ادا کرتا ہے، یہ چیزیں جہنم میں لے جاتے ہیں. اور جب اس قسم کے الفاظ جہنم میں لے جاتے ہیں جذباتی لوگوں کو، تو جو لوگ منہ سے اچھے الفاظ نکالتے ہیں، دیکھیے اسلام میں انصاف ہے، اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں ہے. جب الفاظ کی پکڑ ہوتی ہے تو اچھے الفاظ پر انسان کو بڑا اجر بھی ملتا ہے. کئی دفعہ انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ الفاظ اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ منہ سے نکلنے والے انسان کو جنت کے درجات میں پہنچا دیتے ہیں. صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو بہرحال جھگڑے کے اندر فوری فیصلہ کرنے کی بجائے، فوری زبان سے کچھ نکالنے کی بجائے انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اگر کسی سے ایسا معاملہ ہو جائے، یا تو اس جذبات کے اندر، جھگڑے کے اندر، اشتعال کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، یا پھر زہار والی کیفیت ہو جاتی ہے جو یہاں ہو رہی ہے کہ بیوی کو ماں کی طرح قرار دے دیا جائے، جس طرح جاہلیت کے اندر کرتے تھے کہ جاہلیت والا انداز ہے. یا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آئندہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اس قسم کی قسم اٹھا لیتے ہیں. اس قسم کی قسم اٹھانا یہ زہار سے کم تر چیز ہے. کم از کم کوئی اس نے منہ سے غلط لفظ تو نہیں نکالا، کم از کم اس نے غصے کے اندر یہ بات کہی ہے کہ میں آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، آئندہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اس قسم کی بات کرے جس کو ایلا کہتے ہیں شریعت کے اندر. ایلا کا مطلب قسم اٹھانا. یہ ایک تیسری صورت ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر،
وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں تو 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ اگر ایک شخص قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا کسی جھگڑے میں، کوئی منہ سے غلط لفظ نکالنے کی بجائے، زہار کرنے کی بجائے، طلاق کا لفظ نکالنے کی بجائے قسم اٹھا لے، تو قسم اٹھانے کے بعد اب کہ میں نے قسم اٹھا لی ہے، مجھے بیوی کے قریب نہیں جانا، بیوی کے پاس نہیں جانا، تو 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ کسی عورت کو معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ 4 مہینے کے بعد اگر وہ مرد جو ہے وہ قسم اپنی کفارہ ادا نہیں کرتا، قسم نہیں توڑتا، تو پھر اس کو مجبور کیا جائے گا عدالت کی طرف سے کہ یا تو قسم توڑو یا پھر طلاق دو بیوی کو۔ قرآن کریم میں ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں تو 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ اگر تو 4 مہینے سے کم قسم اٹھائیں تو قسم اٹھانے کے بعد وہ مدت گزرنے کے بعد وہ اپنی قسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر وہ 4 مہینے کی قسم اٹھا لیں یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم اٹھا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن فَاؤوا، اگر تو وہ لوٹ آئیں اپنی قسم سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کریں، یعنی 4 مہینے کے بعد مزید لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو وہ خود لوٹ آئیں 4 مہینے کے اندر تو ٹھیک ہے، نہ لوٹے تو عدالت کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ نہ لوٹیں عدالت کے کہنے پر بھی تو عدالت مجبور کرے گی انہیں کہ پھر طلاق دو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ طلاق کا ہی عزم کر لیں 4 مہینے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کی زیادتی ہے اور اس میں کون قصوروار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا۔ بہرحال دنیا کے اندر طلاق ہو جائے گی۔ تو ایک تیسری چیز الا ہے۔ الا ایک جائز عمل ہے اگر اس کا کوئی مقصد ہو، نیک مقصد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الا کیا اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا۔ بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا، زیادہ مطالبہ کیا، سب اکٹھی ہو کر آ گئیں تو آپ نے 1 مہینے کے لیے الا کیا۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ شاید آپ نے طلاق دے دی ہے اپنی بیویوں کو۔ آپ سے آ کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے الا کیا ہے۔ الا کرنا جائز ہے، الا کرنے میں کوئی الفاظ کی خرابی بھی نہیں ہے، اور بیویوں کو سمجھانے کے لیے اگر صحیح مقصد ہو تو الا کرنا جائز ہے، لیکن وہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو طلاق کے علاوہ ایک الا ہے اور ایک زہار ہے۔ زہار بھی طلاق نہیں ہے لیکن زہار ناجائز ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ حد سے بڑھ کر منہ سے الفاظ نکالتا ہے، تو اس پر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے انسان کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں زہار کا کفارہ بیان کر رہے ہیں۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹتے ہیں اس کے لیے جو انہوں نے کہا۔ کیا مطلب وہ لوٹتے ہیں؟ یعنی پہلے زہار کر لیا۔ زہار کا کیا مطلب ہے کہ بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حرام کرنے کے لیے وہ الا والے الفاظ ادا نہیں کیے جو جائز ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ یہ لفظ غلط ہے۔ اگر یہ ان الفاظ کے ساتھ زہار کیا، گویا کہ بیوی کو اپنے پر حرام کیا، لیکن حرام کرنے کے لیے الفاظ بڑے غلط استعمال کیے۔ یہ غو سے ہے، ظہر سے ہے۔ میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ انت علیہ کا ظہر امی، وہ جو ظہر پشت کو، کمر کو کہتے ہیں نا، تو اس سے زہار ہے۔ جس طرح میں ذرا اس کو جو ہے نا یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے۔ تو عرب لوگ کیا کہتے تھے بیوی کو؟ انت علیہ کا ظہر امی، انتی یعنی ایک شخص اپنے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا تھا تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ ظہر پشت یعنی پیٹھ، یا پیٹھ کے معنی میں ہے، یعنی جس طرح میرے لیے میری ماں کے قریب ہونا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا آئندہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، میں تمہارے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ گویا کہ یہ بھی الا کی طرح کا انداز ہے، لیکن اس میں ایک تو بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی یا الفاظ ادا کیے، لیکن ساتھ الفاظ نہایت غلط استعمال کیے، ماں سے تشبیہ دے دی۔ تو یہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں زہار۔ تو یظاہرون اس سے ہے نا، اسی سے یظاہرون ہے۔ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، زہار کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو بیوی کو ماں قرار دیا، اور نمبر 2 کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کیا۔ جب ماں کہہ کر حرام کیا نا اپنے اوپر، لیکن حرام کرنے کے لیے الفاظ بڑے غلط استعمال کیے۔ پھر وہ لوٹیں اس کی طرف، اس کے لیے جو انہوں نے کہا۔
کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے کہا کہ میں قریب نہیں آؤں گا، تو مجھ پہ میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ پھر 2-3 دن گزرے تو اب اس نے بیوی کے قریب جانے کا ارادہ کر لیا، اس کو بات بھول گئی یا اس نے بات کو آیا گیا کرنے کا سوچا۔ فتحریر رقبہ، پس آزاد کرنا ہوگا گردن کو، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اب جو اس نے قسم اٹھائی ہے انسان کو اپنی بات کا پہرا دینا ہے، اگر جو اس نے قسم غلط الفاظ میں اٹھائی ہے اس غلط الفاظ کے لیے الگ کفارہ ہے، لیکن اب وہ مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اب بیوی کے قریب جانے سے پہلے وہ بیوی آپ سمجھیے اس کے لیے اب جس طرح اس نے کہا ہے کہ وہ قریب نہیں جا سکتا، ہاں اگر جانا ہوگا قریب تو اس کو اس سے پہلے غلام آزاد کرنا ہوگا کفارے کے طور پر۔ یہاں قسم کا عام کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام آزاد کرنے کے لیے بھی مومن غلام، اگر مومن ہو تو پہلے مومن غلام، اگر مومن نہ ہو تو پھر کافر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے غلام آزاد کرنا، تو یہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ آئندہ تم جھگڑے کے اندر اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کرو، آئندہ کے لیے تمہیں سبق مل جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے خبردار ہے۔ ایک مومن کو یہ چیز ہر وقت یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، کسی کو قوام بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اللہ نے زیادتی کرنے کے لیے قوام بنایا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ جھگڑے کے اندر اگر میاں بیوی کا قصور برابر ہو تو میاں کا قصور اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ ذمہ دار بھی تو ہے۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ تم جو کر رہے ہو، چھوٹی بات کرو گے بڑی بات کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو سے خبردار ہے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بس جو شخص نہ پائے، اگر غلام نہیں ہے کسی کے پاس، یا کسی کے پاس اس زمانے میں غلام نہیں ہوتا تھا تو خرید کر آزاد کر دے، اگر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، پھر کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ عام قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ عام قسم کے کفارے میں انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا غلام آزاد کر دے، وہاں اختیار ہے 3 باتوں میں سے کوئی کام کرے۔ یہاں اختیار نہیں ہے۔ یہاں سب سے پہلے اگر اس کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کرے گا، اگر غلام نہیں ہے تو غلام خرید کر آزاد کرے گا، جتنا بھی مہنگا ملے۔ اور اگر غلام خرید نہیں سکتا یا غلام ہوتے ہی نہیں جس طرح آج کل ہمارے زمانے میں، تب پھر دوسری شک کی طرف آئے گا۔ یہاں ترتیب وار ہے۔ اچھا، وہاں غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے عام قسم کے کفارے میں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے ایوریج قسم کے، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ غلام نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ اور عام قسم کا کفارہ یہ کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو 3 روزے رکھ لے، وہ کافی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے، یہاں 3 روزے نہیں ہیں، یہاں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ مسلسل کا مطلب ہے کہ اگر درمیان میں وقفہ آ گیا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے وقفہ آ گیا، اس کو پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے بغیر کسی عذر کے۔ عذر سے کیا مراد ہے؟ درمیان میں سفر آ گیا تو سفر میں چھوڑ سکتا ہے وہ روزہ، جب فرض روزہ چھوڑ سکتا ہے تو یہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے سفر کی وجہ سے۔ اگر درمیان میں کوئی مرض آ گیا، وہ مریض ہو گیا، کوئی مسئلہ اس قسم کا ہو گیا اور روزہ رکھ نہیں سکتا، تو وہ بھی شرعی عذر ہے، تو وہ پھر مرض کے درمیان روزے چھوڑ دے اور بعد میں پھر باقی روزے پورے کر لے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑا، ایک بھی روزہ چھوڑا، اس نے 1.5 مہینے کے روزے رکھ لیے، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا، تو اس کو پھر دوبارہ اب 15 روزے نہیں رکھنے، اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ بیوی کو ماں قرار دیا ہے، اس کی کڑی سزا ہونی چاہیے، کڑا کفارہ ہونا چاہیے، تاکہ صحیح طریقے سے اس کو نصیحت ہو، آئندہ وہ یہ کام نہ کرے۔ پس جو شخص نہ پائے، غلام نہ پائے، پس وہ روزے رکھے، پس روزے رکھنا ہے 2 مہینوں کے مسلسل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب
قریب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا. ان 2 مہینے کے درمیان وہ رات کو بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. دن میں تو روزے رکھے گا, تو چھونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو اب 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, جو یہ کام بھی نہ کر سکے, روزے بھی نہ رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہے, فرضی روزے نہیں رکھ سکتا, تو اب یہ جو روزے ہیں یہ فرضی تو نہیں ہے اس طرح کر کے, تو اب یہ بھی نہیں رکھ سکتا. اب کیا کرے؟ تو جو اس کی استطاعت نہ رکھے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ, تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ عام قسم کا کفارہ نہیں, عام قسم کے کفارے سے کئی گنا زیادہ سزا ہے اس کی. وہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا تھا, یا غلام آزاد کرنا تھا. اگر کچھ بھی نہ کر سکے تو 3 روزے. یہاں یہ نہیں ہے, یہاں اسے 20 گنا زیادہ روزے ہیں, اور وہ بھی مسلسل 60 روزے مسلسل. اگر روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ. ایمان تو پہلے ہی ہے. کوئی مومن ہوگا تو زہار کا کفارہ ادا کرے گا, جو مومن ہی نہیں ہے اس کو زہار کا کفارہ پوچھنے کی اور زہار کا کفارہ ادا کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کہے گا میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک مسلمان یہ کام کرے گا, ایک مومن شخص یہ کام کرے گا, تو یہ پھر مقصد کیا ہوا کہ یہ اس لیے سزا اللہ نے رکھی تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. وہ ایمان والا تو پہلے ہی ہے, تاکہ تم حقیقی ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر. اور حقیقی ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان دعوے نہیں ہے کہ تم دعویٰ کرو جی میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں. یہ اس لیے ہے تاکہ تم عملی طور پر ایمان لے آؤ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو. ایک دفعہ تم سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو گئی, یہ اس کی سزا ہے, اور اتنی کڑی سزا ہے کہ انسان آئندہ سوچے بھی نہ. یہ اس لیے ہے تاکہ تم عملاً ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر, اور آئندہ تم کبھی تمہارے منہ سے بھی ایسے یہ لفظ تو کیا اس سے قریب قریب الفاظ بھی نہ نکلیں. آئندہ انسان کو سبق ہو جائے کہ میں نے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے, میرے الفاظ کی اہمیت ہے, میرے الفاظ کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ الفاظ اتنا بڑا ہتھیار ہیں, تلوار سے کاری زخم ہوتا ہے ان کا. کہتے ہیں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, یہ الفاظ کا زخم نہیں بھرتا, اور یہ انسان کے دل کو پارا پارا کر دیتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے, انسان منہ سے لفظ نکالتا ہے, میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں, اور لفظوں سے دشمنیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے قتل ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے بنیاد کچھ الفاظ ہوتے ہیں. مذاق کے اندر بات بڑھتی ہے, اور بات بڑھتے بڑھتے ایک قتل کیا, بعض دفعہ ایک جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ قتل کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو اللہ نے یہ سزا کڑی اس لیے رکھی ہے تاکہ تم عملاً ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر, تاکہ تم آئندہ نافرمانی نہ کر سکو. یہ ہے اصل ایمان, صرف زبان سے دعویٰ نہیں. وہ دعویٰ تو پھر منافق بھی کرتے ہیں. تو اصل ایمان یہ ہوا جو عملی ایمان ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ قرآن کریم میں میاں بیوی کے معاملات پڑھیں, نکاح طلاق کے معاملات پڑھیں, تو اکثر ان معاملات کو اللہ کی حدیں قرار دیا گیا ہے. اور حد کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو ایک آخری چیز ہوتی ہے. اس سے آگے بڑھنا تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اکثر ابھی دیکھیں یہ زہار کا معاملہ ہے, اس کو اللہ کی حد قرار دیا. یہاں انسان کو زبان کنٹرول کرنی ہے, مرد ہو تو مرد کو, عورت ہو تو عورت کو. چونکہ یہ معاملہ مرد کا اس لیے مردوں کو خطاب ہے, ورنہ یہی معاملہ اگر عورتیں زبان چلائیں ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, اب ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتی, تو ہم زبان سے, وہ زبان چلاتی ہیں. عورتوں کو منع کیا ہے کہ عورتیں ان حالات میں اس طرح زبان نہ چلائیں کہ ناشکری ہو جائے. اور فرمایا کہ عورتیں جو ہے شوہروں کی ناشکری کر جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے اس وجہ سے. صحابیات نے پوچھا کہ کیوں جہنم میں دیکھا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تکفرن العشیر, تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, ان کی ناشکری کرتی ہو زبان چلا کر, اور میں نے تم سے کبھی سکھ نہیں پایا, اور اس قسم کے الفاظ. تو یہ الفاظ مردوں کو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو, عورتوں کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں خالہ جی کا گھر نہیں ہے, یہ کوئی آسان باتیں نہیں ہیں, مشکل باتیں ہیں. میاں بیوی کے معاملات بڑی ذمہ داری کے معاملات ہیں, ان کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانا ہوگا. تو قرآن کریم کی کئی آیتیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جن میں
نکاح و طلاق کے معاملات میں میاں بیوی کے معاملات کو اللہ کی حدیں قرار دیا۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے، تو یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے، الطلاق مرتان، تو طلاق کی بات کرتے کرتے اللہ کی حدود کی بات آ گئی، تلک حدود اللہ، طلاق کی بات ہے، خلا کی بات ہے اس آیت میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، طلاق کی بات کر کے خلا کی بات کر کے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، اور فرمایا ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اور جو ظلم ہے، یاد رکھیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ مجھ پر ظلم ہو، اور اس سے بڑھ کر انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ میں ظلم کروں کسی پر، کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرے بن جائیں گے۔ ہم نے ابھی سورہ حدید پڑھی جس میں نور کا ذکر ہوا، جو بندہ ظلم کرتا ہے یاد رکھیے وہ قیامت کے دن نور کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ظلم قیامت کا دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ ایک ظلم کئی اندھیرے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کی صورت اختیار کر لے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ذرا انداز دیکھیے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے رب ہو کر، اللہ تو جو چاہیں کریں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے رب ہو کر اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں رب ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر جن کا اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ نہ اپنے اوپر ظلم کو حرام کرتے کون اللہ سے پوچھ سکتا تھا، کون اللہ کو روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو دیکھو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، فلا تظالموا، اب تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جب میں رب ہو کر ظلم نہیں کرتا، تم میری مخلوق ہو، تو تم دونوں مخلوق ہو کر ایک مخلوق دوسری پر ظلم کرے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے قیامت کے دن۔ تو فرمایا جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے وہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ اب یہ دیکھیے سورہ طلاق کی پہلی آیت جہاں طلاق کا اور عدت کا حکم ہے، تو طلاق اور عدت کی، جی بیوی کو طلاق دینے کے بعد گھر سے نہ نکالو، نہ بیویاں گھر سے نکلیں، بیوی شوہر کے گھر میں رہے اگر رجی طلاق ہو۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ ظلم یہ اصل میں اس کی اپنی ذات کے خلاف ہے۔ ہم کئی دفعہ سوچتا ہوں ایک انسان مظلوم ہو یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ ظالم ہو، اگر مظلوم ہو جائے یہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مظلوم ہونے سے بھی بچائے کہ اس پر ظلم ہو، لیکن مظلوم ہونا ظالم ہونے سے بہت بہتر ہے۔ اگر ایک بندہ مظلوم ہو، اللہ نہ کرے ظلم کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا جائے، اللہ معاف کرے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ مظلوم ہو کر قتل بھی ہو جائے، قیامت کے دن وہ قاتل کی گردن پکڑے جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بدلہ دلایا جائے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی چوری کی ہو، کسی کا مال کمایا ہو، کسی کو گالی دی ہو، تو وہ مفلس ہوگا قیامت کے دن۔ مفلس کس معنی میں ہوگا کہ جس شخص پر اس نے ظلم کیا ہوگا تو اس شخص کی برائیاں ظالم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ظالم کے نیک اعمال جو ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اگر ظالم کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر مظلوم کی برائیاں ظالم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور یہ شخص مفلس ہوگا۔ تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں میں انسان کو بڑی احتیاط کرنی ہے، بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے کافروں کی بات شروع ہو گئی، حالانکہ کافروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کافروں کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یعنی گویا کہ جو بندہ ان معاملات میں اللہ کی حدوں کو کراس کرے تو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر یقین کرنے کا نام ہے ایمان۔ یہ کیسا یقین ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات اور احادیث پر کہ انسان زیادتی کرے نکاح و طلاق کے معاملے میں؟ اور یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کا مطلب ہے تابع داری، جھک جانا۔ یہ کیسے تابع داری ہے کہ انسان سنے کہ انسان کو زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا،
پھر انسان ظلم کرے، زیادتی کرے، مرد بیوی پر، بیوی شوہر پر، جس کا بس چلے وہ دوسرے پر ظلم کرے، یہ اسلام اور ایمان تو نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انکار کی بات ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، تو یہ جو پورا واقعہ ہے، میں نے کل اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا آپ کو، لیکن پورا واقعہ آپ کو بیان نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ پورا واقعہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود آپ کے سامنے رکھ دوں مختصر طور پہ، اگرچہ واقعہ تفصیلی ہے، کافی لمبا ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا اور حضرت اوس بن صامت کا۔ یہ واقعہ ہے حضرت خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ، بعض روایات میں ان کا نام خویلہ ہے اور بعض روایات میں ان کا نام خولہ ہے، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، اور فرماتی ہیں ظاہر منی زوجی اوس بن صامت، مجھ سے میرے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا۔ زہار یہی کہ انت علیہ کا ظہر امی، یہ کہہ دیا مجھے۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکو الیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں آپ سے شکایت کر رہی تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجادلونی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بحث کر رہے تھے، مراد کیا ہے کہ مجھے کہہ رہے تھے، وہ آگے آ رہا ہے، وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہے تھے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، فَإِنَّهُ ابن عمک، وہ تیرا چچا کا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اگر اس نے الفاظ کہہ دیے ہیں تو صبر کر، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ پر اللہ کا حکم نہیں اترا تھا کہ زہار کے معاملے میں آپ کو کیا کرنا ہے، حتی نزل القرآن، اذان کے بعد۔ تو یہ آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا حضرت خولہ یا خویلہ بنت ثعلبہ کا اور اوس بن صامت کا۔ تو حضرت خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں آپ سے شکایت کرنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جھگڑا کرنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ بار بار آپ مجھے ایک ہی الفاظ کہنے لگے، آپ کہہ رہے تھے اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، فَإِنَّهُ ابن عمک، فَإِنَّهُ ابن عمک، کہ وہ تمہارا شوہر تمہارے چچا کا بیٹا ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ فما برحت، میں مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت اپنی کرتی رہی کہ مجھے اس نے اپنی ماں کی طرح قرار دیا ہے، تو میں کیا کروں اب؟ یہ جاہلیت کے اندر طلاق شمار ہوتی تھی، لیکن اب اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ اب حضرت خولہ اسی لیے تو پریشان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سے ڈرو، تمہارا چچا کا بیٹا ہے، چلو اس کا دھیان کرو۔ وہ کہتی تھی میں کیا کروں، اب یہ طلاق ہے، طلاق نہیں ہے، اب وہ میرے قریب آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، تو وہ پریشان تھی۔ فما برحت، حضرت خویلہ کہتی ہیں کہ میں اسی حالت میں رہی، مسلسل آپ سے کہتی رہی، حتی نزل القرآن، حتیٰ کہ قرآن نازل ہو گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات نازل ہو گئیں، الی الفرض، وہ کفارہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تمام احکامات نازل ہو گئے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعتق رقبۃ، کیا وہ گردن آزاد کرے۔ اب ان آیات میں یہی آیات نازل ہوئیں، اب ان آیات میں سب سے پہلے گردن آزاد کرنے کا حکم ہے، غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ نے ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ اب اوس بن صامت کو غلام آزاد کرنا چاہیے۔ قالت، اب ایک طرح سے شوہر کی شکایت لائی ہیں، لیکن دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ میرا شوہر وہ غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے غلام آزاد کرے، اس کا دفاع بھی کرنے لگی، کہنے لگی لا یجدو، وہ نہیں پاتا، وہ کہاں سے غلام آزاد کرے۔ قال، آپ نے فرمایا فیصوم شہرین متتابعین، آپ نے دوسرا اللہ کا حکم سنا دیا، یہ جو ہم نے پڑھا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، آپ نے فرما دیا کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ قالت، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ شیخ کبیر، وہ ایک بوڑھا شخص ہے، ما بھی من صیام، وہ روزے کیسے رکھ سکتا ہے، اور پھر 60 روزے مسلسل، وہ تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ قال، تو آپ نے فرمایا فلیطعم 60 مسکینا، آپ نے تیسری آپشن بیان کر دی کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اللہ کا جو تیسرا حکم ہے۔ قالت، عرض کرنے لگی ما عنده من شیء یتصدق به، اس کے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ قالت فأتی ساعة اذن، اسی وقت
ساعہ یعنی اسی ساعت اذن، اسی وقت ابھی یہ بات چیت جاری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ بیان کر رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ نہیں کر سکتے، تو اسی دوران لایا گیا بعرق، ایک برتن، من تمرن، کھجور کا ایک ڈول، ایک برتن لایا گیا، بڑا برتن۔ قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فإنی اعینہ بعرق آخر، اصل میں جب وہ کھجوروں کا وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، چلو ہم اس کو یہ کھجوریں دے دیتے ہیں، وہ اس کھجوروں سے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو کھجوریں کھلا دے۔ تو حضرت خولہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا میں بھی دے دیتی ہوں، میں خود کھجوروں کے ٹوکرے کا انتظام کر سکتی ہوں، چلو میں اپنے شوہر کا تعاون کر دیتی ہوں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا اسے میں دے دیتی ہوں، ایک کھجوروں کا ٹوکرا یہ ہے، تو یہ 2 ٹوکرے مل کر 60 مسکینوں کا کھانا بن جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، قد احسنتی، تم نے بہت اچھی بات کہی ہے، جھگڑے کے اندر بھی تم نے اچھی بات کہی ہے کہ تم بھی اپنے شوہر کی مدد کرو گی۔ اب یہ کفارہ تو شوہر پہ پڑنا تھا، زیادتی تو شوہر سے ہوئی تھی۔ اذهبی، جاؤ، فاطعمی بها عنہ 60 مسکینہ، جاؤ کھلاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو۔ اب 60 مسکینوں کو یہ 2 ٹوکرے ہیں، یہ کھلا دو۔ ورجعی الی ابن عمکی، اور جاؤ اپنے چچا کے بیٹے کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تمہارا شوہر ہے، میاں بیوی کی طرح رہو۔ قال، راوی کہتے ہیں، والعرق 60 صاعا، اور جو ایک عرق ہوتا ہے، ایک ٹوکرا، یہ 60 صاع کے برابر ہوتا ہے، 60 صاع کے برابر وزن تقریباً۔ 60 صاع کا کیا مطلب ہے؟ ایک صاع تقریباً 2.5 کلو، تو 60 صاع کتنا بنا؟ 150 کلو۔ کتنے من بنا؟ تو بس یہ تقریباً 4 من، پونے 4 من ایک ٹوکرا۔ امام ابو داؤد جنہوں نے حدیث بیان کی ہے، وہ اس حدیث سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی ھذا، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، انما کفرت عنہ من غیر ان تستأمرہ، کہ حضرت اوس بن صامت کی بیوی نے اوس بن صامت کی طرف سے کفارہ ادا کیا، ایک ٹوکرا انہوں نے کہا میں دیتی ہوں، انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ نہیں کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ بیوی اپنا مال، وہ بیوی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مال، اگر شوہر کا مال ہے پھر تو شوہر کے مشورے سے خرچ کرے گی، خود خرچ نہیں کر سکتی، لیکن اگر اپنا مال ہو اس کے بارے میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ شوہر کے مشورے سے خرچ کرے۔ لیکن امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت خولہ نے وہ جو اپنا مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ میں ایک صاع اسے، میں بھی ایک ٹوکرا اسے دے دیتی ہوں، یہ انہوں نے یہ بات اوس بن صامت کے مشورے کے بغیر کہی۔ اس سے پتہ لگا کہ بیوی اپنا مال شوہر کے مشورے کے بغیر بھی خرچ کر سکتی ہے، اگرچہ بہتر دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے بہتر یہی ہے کہ بیوی اپنا مال بھی شوہر کے مشورے سے خرچ کرے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں ھذا اخو عبادہ بن صامت، یہ جو اوس بن صامت ہیں یہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں اوس بن صامت جن سے یہ زہار والا واقعہ ہوا تھا۔ بہرحال تو یہ برا واقعہ ہے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کے لیے قرآن و حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں، معصیت کا لفظ آیا ہے، مخالفت کا لفظ خود عربی کا لفظ ہے، اور یہ جو حاد یحادو یہ ایک بڑی مخالفت کو کہتے ہیں، یعنی اتنی بڑی مخالفت اللہ اور رسول کی، گویا کہ کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ حدوں کو کراس کر لے، ایسی بڑی مخالفت کو اس کے لیے یحادون کا لفظ آتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایک حد کو کراس کر لیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان کردہ حدیں، ہم اس کا معروف معنی یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا بندہ کبھی سوکھی نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، چاہے اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہ بھی آئے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے نا، یہ اصل میں شیطان اس ڈھیل کو کئی دفعہ بہت بڑا دھوکہ بنا دیتا ہے انسان کے لیے۔ ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے مجھ پہ پکڑ نہیں ہو رہی، وہ آگے سے تکبر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ پکڑ کیوں نہیں ہو رہی، اور وہ نبیوں کو باقاعدہ، کافر لوگ نبیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہم پر عذاب آئے گا، ہم پر عذاب آ کیوں نہیں رہا؟
یہ ایک شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی دنیا بھی اچھی نہیں گزرتی، چاہے ہمیں پتہ لگے یا نہ پتہ لگے۔ ہمیں نہیں پتہ ان کی موت کتنی ذلت امیز ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے سامنے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ہمیں نہیں پتہ مرتے وقت ان کو کتنی جوتیاں ماری گئی ہیں اور کتنی ذلت کے ساتھ ان کی روح قبض کی گئی ہے۔ ہمیں تو مرنے کی کیفیت کا نہیں پتہ، اور ہمیں نہیں پتہ مرنے سے پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کن بیماریوں میں، کن خطرناک تکلیفوں میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، کتنی اللہ نے ان کی مقدر میں ذلت لکھ دی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر کئی دفعہ واقعہ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد سزا ملتی ہے، وہ انسان بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا مخالفت کی تھی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے وہ ذلیل ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس طرح ذلیل ہوتا ہے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ ہمیشہ یہ کام چلتا آ رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور وہ اسی طرح تکبر کرتے تھے، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، کس طرح جنگ بدر میں ذلیل ہوئے۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتا ہے، اندھیر نہیں ہے، سزا مل کے رہتی ہے دنیا میں نہ ملے موت کے وقت، موت ملتی ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں واضح آیات، واضح آیات ہم اتار چکے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو رسوا کر کے رکھ دے گا، سارا تکبر ختم کر کے رکھ دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ تعالی، جس دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، یہ مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں اٹھائیں گے جمیعا سب کو، فینبئہم، پھر اللہ خبر دیں گے انہیں، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے۔ قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹے عمل کی، بڑے سے بڑے عمل کی خبر ملے گی، اللہ ایک ایک بات کی خبر دیں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یہ بھول چکے ہیں اس کو۔ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے، انسان گناہ کرتا جاتا ہے، بھولتا جاتا ہے، اللہ کا نافرمان، اور اللہ چھوٹے بڑے عمل کو ہر ایک کو شمار کرتے جا رہے ہیں۔ انسان کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کہتا ہے مجھے بھول رہا ہے، اللہ کو کیسے یاد ہوگا؟ بھائی انسان تو انسان ہے، ناقص ہے، بھلکڑ ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ کے پاس تو لوح محفوظ ہے، اور اللہ لوح محفوظ کے محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے۔ کرامن کاتبین ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضر پائیں گے قیامت کے دن۔ ذرہ برابر برائی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لیں گے، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لیں گے، چھوٹا عمل ہوگا دیکھ لیں گے، بڑا عمل ہوگا دیکھ لیں گے۔ اللہ نے شمار کر رکھا، یہ بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہیں۔ اللہ کو تو ہر شے کا پتہ ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، تو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کے نافرمانی سے بچانا ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بچ جانا چاہیے اس سے کہ ان پر فتنہ نہ آ جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ رسول کی مخالفت کی بات ہے، تو اللہ کی مخالفت جو ہے وہ کتنی ہولناک ہوگی اور اس کی کتنی کڑی سزا ہوگی، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر، اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔